تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات سال کی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ یوم ذی الحجہ ہے، وہ ذی الحجہ کے دن کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے دنوں میں۔ یوم عرفہ، ہاں یوم عرفہ، سوری یوم عرفہ ہے، اور دنوں میں جو 10 دن ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے، اور جو رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ راتوں میں وہ سب سے زیادہ افضل ترین راتیں ہیں۔ تو قدر کا معنی یہ ہے، ایک تو ہے جیسے اس میں ایک قول یہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تقدیر ثانوی کا فیصلہ ہوتا ہے، سال بھر میں جو جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے جو کونی فیصلے کیے جا چکے ہیں اور ان کو مقررہ وقت پر انجام دینے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس وقت قضا کہتے ہیں جو ازل میں ہو گیا، قدر جو ہوتے ہیں وہ ازل میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کی تنفیذ کو قدر کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں قدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک ہے قدر تنگی سے، یعنی اس رات کو اتنے فرشتے دنیا میں اترتے ہیں کہ ہر گلی کوچے میں فرشتے ایسی ہو جاتے آ جاتے ہیں، گویا کہ ان کے لیے دنیا تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو اس معنی بھی لیا گیا ہے کہ اس دن اللہ کی رحمت اور رحمت کے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور واحد وہ رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبریل امین صرف اسی لیلۃ القدر کی رات کو روئے زمین پہ تشریف لاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ چونکہ رک گیا، تو حضرت فاطمہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آپ نے جو مشہور جو کلمات آپ نے روتے ہوئے کہی تھی، ان میں سے یہ ایک یہ تھا کہ آج کے بعد جبریل امین کا دنیا پر آنا بند ہو گیا، اور جب اگر جبریل امین اگر آئے تو میں انہیں خبر دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے۔ تو اس رات میں اللہ کی فضل سے دنیا بھر جاتی ہے، رحمت کے فرشتوں سے دنیا بھر جاتی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے فیصلے انسان کے حق میں کیے جاتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر اس دن میں ہمارے ہاں پاکستان میں ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مساجد میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ وعظ و نصیحت کا محفل بڑا لمبا چلتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد گھنٹے گھنٹے جو ہے نا وہاں پہ تقریر کی جاتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ان کا زیادہ وقت نماز میں گزر جاتا تھا اور تلاوت قرآن میں گزر جاتا تھا، کیونکہ ان راتوں میں جو خصوصی اہتمام کے لیے کہا گیا وہ نماز ہے، تراویح، قیام اللیل، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن ہے۔ یہ 2 چیز خصوصی طور پر لیلۃ القدر کی راتوں میں کی جانے والے اعمال میں سے، اور ان میں سے ایک جو حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھی کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کا پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا بار بار دہرانے کا اور اس دعا کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات حکم دیا ہے۔ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی عشر الاواخر، اس رات کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، اور ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی لیلۃ الاواخر فی الوتر، وتر راتوں میں طاق راتوں میں اس رات کو تم تلاش کرو۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، اگر کوئی آدمی عشاء کی باجماعت پڑھتا ہے تو گویا کہ اس شب بیداری کی۔ ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، اور اگر کوئی عشاء کے ساتھ فجر کو جماعت پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات کی قیام شب بیداری کی۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بہت سارے اعمال ہیں جس سے عام دنوں میں شب بیداری کی ثواب ملتی ہے، تو ان چیزوں کو خصوصاً فجر اور عشاء کی جو جماعت ہے رمضان میں ہمیں ان سے جو ہے ان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے عشاء اور فجر دونوں باجماعت پڑھے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری وقت تک قیام اللیل کرتے رہتے ہیں، جب فجر کے وقت آتی ہے تو فجر کی نماز کے لیے جو ہے نا یا ہم
ہے یا ہم گھر میں پڑھ کے سو جاتے ہیں یا ہم سحری کھا کے سو جاتے ہیں، سورج چڑھنے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے وہ کہ واجب کو اور فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پہلے سب سے زیادہ اہمیت اس فضیلت واجب کی ہے، فرض کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری 3 راتیں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ شب بیداری کی. اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ طور پر باجماعت طور پر اس نماز کو پڑھایا گیا. حضرت علی نے ایک دفعہ دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو اس طرح روشن کرے، اس طرح آباد کرے، روشن کرے، پر نور کرے، جس طرح تم نے مساجد کو پر نور محفل مہیا کی اور مساجد کو آباد کیا. اور حضرت علی نے حضرت عمر کی اس عمل کے اوپر اس کے ثنا بیان کی اور اس کو خراج تحسین پیش کیا. اور یہ حضرت عمر نے اس کی جماعت کی جو ترتیب تھی، انہوں نے چونکہ لوگ سستی میں پڑ گئے تھے، اس سے پہلے لوگ اپنے طور پر مساجد میں آ کے گھروں میں قیام اللیل احیاء اللیل کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان فضیلت والی راتوں میں کسی بھی وقت کسی بھی دن رات کو ہو سکتی ہے لیلۃ القدر کی رات، اور اس رات میں ہمارے ہاں کچھ اور قسم کی جو نا کچھ چیزیں پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے دیہاتوں میں کہ اس دن آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، یا اس دن کہ حجر شجر جو نا سجدے کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں اسرائیلیات میں سے ہے اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے اس وقت اس رات کو بڑے بڑے بزرگ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، مغفرت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات شب بیداری کرنے والوں کو عام مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے ہے اور فرشتوں کے نزول سے ہے. ظاہری جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں علماء نے بیان کی ہے. بعض حدیث میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہے کہ اس دن سورج جو نا کہ اس کی شعائیں کمزور ہوگی یا بارش کا ایسا امکان رہتا ہے، تو یہ علامات میں بتایا گیا ہے. اور خصوصی طور پر بعض حدیث میں 27ویں رات کے بارے میں خصوصی طور پر تذکرہ آیا ہے، بعض حدیث میں 21 اور 23 کے بارے میں، بعض کے بارے میں 25 اور 29 کے بارے میں بھی آیا ہے. اور خصوصی طور پر جو عید کی رات ہے، صبح عید ہے، اس رات کا یوم لیلۃ الجائزہ، وہ انعام دینے والی رات ہے، تو اس رات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اور تلاوت کا اور اللہ کے سامنے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ کی توفیق بڑی چیز ہے. اگر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو یہ توفیق سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم بے عمل لوگ ہیں اور ہم باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، عمل تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہر اللہ سے توفیق کی دعا کریں اور جو کچھ اللہ توفیق دے اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. شاہد صاحب نے ایڈریس کیا، جزاک اللہ. سوری بات لمبی ہو گئی.